اب ہم پڑھیں گے آج کے اس کلام خدا کو، اور پیدائش پہلے باب سے ہم جو آج شروع کرنے کو ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کلام حق کو، کلام خدا کو، پاک سخن کو، کتاب مقدس کو، خدا کے منہ کے کلام کو۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کلام لفظ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آپ پیدائش سے سیکھ رہے ہیں، بنیاد سے سیکھ رہے ہیں، تو بنیادی تمام کلام کے اندر سب سے پہلے تو لفظ ہمیں کلام ہی کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کلام ہی ہم سیکھ رہے ہیں۔ پاک الفاظ، اچھا دعا لفظ کا کیا مطلب ہے؟ التجا، بڑا ٹپیکل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کانورسیشن، خدا سے بات چیت کرنا، اور آسمان کو کھولنے والی کنجی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ تو اسی طرح جب آپ چلتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ دعا کا مطلب ہے کہ ایسی کنورسیشن جو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ چلتے چلتے کلام لفظ کا کیا مطلب ہے، پھر وہیں پہ آ گئے۔ کلام لفظ کا کیا مطلب ہے؟ بڑا آسان ہے، آپ سبھی کو پتہ ہے، لیکن ہم کلام ہونا، کسی سے بات چیت کرنا، کسی سے کیا کرنا؟ بات چیت کرنا، ہم کلام ہونا۔ منہ سے جو نکل رہا ہے وہ کلام، کلمہ، جو سامنے آپ کو کھڑا ہے وہ متکلم، یعنی کہ میرے اندر سے کلام نکل رہا ہے۔ کلام کہاں ہے؟ کلام میرے اندر ہے، میرے اندر سے کلام نکل رہا ہے۔ اب آپ چوتھی دا کہہ دیتے تمہیں پڑھن نہیں آئے تھے، نہ آپ کو انجینئرنگ اور ڈاکٹرنگ اور یہاں کسی بھی قسم کی بڑی سے بڑی کتاب کو سیکھنے تو نہیں آئے، بلکہ ان کتابوں کے بھی جو باپ ہے، اور یہ ساری کائنات کی کتابیں جس کے سبجیکٹ ہیں، کتاب مقدس کو آپ سیکھنے آئے ہیں۔ تو آپ سوچیں، خدا آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے۔ کون بات چیت کرنا چاہ رہا ہے؟ خدا۔ کلام کا مطلب ہے ہم کلام ہونا، بات چیت کرنا، آپ کا انکاؤنٹر ہونا۔ تو آج زندہ خدا آپ سے اپنا انکاؤنٹر کرنے کو ہے، آپ سے بات چیت کرنے کو ہے، زندہ خدا آپ سے ہم کلام ہونے کو ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بابرکت بات ہے، یہ بہت بڑی بابرکت بات ہے کہ خدا آپ سے بات چیت کرنے کو ہے کوئی دنیا کا ایسا انسان جو یہ کہہ سکے، دعویٰ کر سکے، 4200 عقیدے ہیں، مذہب، ایمان ہے، جو کہہ سکے کہ میں جب چاہوں اپنے خدا سے، معبود سے بات کر سکتا ہوں، اپنے الہ سے بات کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں۔ اب واحد لوگ ہیں جب چاہیں اپنے خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ کا خدا آپ سے بات کرنے کو ہے۔ جہاں چیز سمجھ نہ آئے اسی وقت روک کے پوچھ لیجئے گا، جو چیز تنگ کرے اسی وقت آپ اس کی کنفیوژن حل کروا لیجئے گا، ہاتھ کھڑا کر کے اسی وقت اس جواب کو کلیئر کریں گے۔ صحیح، ساتھ ساتھ ہم چلیں گے، پینڈنگ میں نہیں رکھیں گے اس کو، تاکہ ساتھ ساتھ یہ کلام جو ہے وہ کلیئر ہوتا جائے۔ تو آج جو ہم کلام خدا سیکھنے کو ہے، کلام حق سیکھنے کو ہے، وہ ہے پیدائش کی کتاب۔ پیدائش کسے کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا، اور سٹارٹ، زبردست، اور کسی چیز کا شروع، ابتدا۔ اب جب یہ ابتدا ہے، شروع ہے، تو سب سے پہلے ایتھیسٹ آپ سے سوال کریں گے، آج کل بہت زیادہ چرچے میں، تو وہ کہتے ہیں آپ کے خدا کی ابتدا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کس چیز کی ابتدا ہے؟ امیزنگ، زبردست۔ اور کوئی؟ اس کائنات کی پیدائش ہے، اس کائنات کی شروعات ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کیوں؟ آپ میرے ساتھ نکالیے پہلا یوحنا۔ ابھی ہم نے آیت نہیں پڑھی، پیدائش پہلے باب اس کی پہلی آیت کو چھیڑا بھی نہیں، لیکن پہلے ہی کانٹرڈکشن جو ہے، پہلے ہی کویسچننگ آ گئی غیر قوم سے۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ نہیں، آپ یوحنا کی انجیل پڑھ رہے ہیں، میں یوحنا کے خط کے بارے میں بات کروں۔ یوحنا کا پہلا عام خط، یوحنا کا پہلا عام خط، ہاں اگر یہاں سے جلدی نکال سکتے تو یہاں سے نکال۔
یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ نئے عہد نامے کرواواں گا تہاڈے کوئی میں آج میں نہیں پڑھ لیا۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے، ہاں ہاں، اس کو ہم جان گئے ہیں، اس کو ہم جان گئے ہیں، اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ ہمیں اس کا کیا ہے؟ یقین بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا محبت ہے، اور بس خدا کیا ہے؟ محبت 16ویں آیت کا دوسرا حصہ شروع میں کیا ہے؟ اب میری طرف دیکھیے، خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ کائنات کا واحد دین، ایمان، مذہب، رشتہ، عقیدہ ہے جس میں یہوہ الوہیم خدا باپ کہتا ہے میں محبت کرتا نہیں بلکہ میں خود محبت ہوں۔ آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کا باپ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبت نہیں ہے۔ فرق دیکھیے گا۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ محبت نہیں ہے۔ خدا کا سورما یوحنا عارف، جسے مکاشفہ کی کتاب بھی ملی، یہ کہہ رہا ہے کہ خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے۔ خدا کیا ہے؟ اس جملے کو اپنے پلے باندھ لیں اس لیے کیونکہ کائنات کا واحد عقیدہ ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ محبت ہوں۔ میں خالی خدا نہیں، میں خالی معبود نہیں کہ ڈر ڈر کے میری پوجا کرو۔ ارے میں محبت ہے یار، جیسے آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں کیسے اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ کیا خدا نے آپ کو اپنا بھائی نہیں کہا؟ کیا خدا نے آپ کو اپنا باپ نہیں کہا؟ اس نے بھائی، باپ، دوست، ابراہیم کو تو اپنا دوست کہتا ہے اور موسیٰ کو بھی اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ اس نے یہ رشتے اپنے کیوں ریپرزینٹ کیے؟ تاکہ میرے نا جب تسی ہم کلام ہو نا تو ذرا آزادی نہ، ریلیکس ہو کے، ڈر کے ساتھ نہیں۔ دنیا اپنے خدا کے پاس ڈر کے ساتھ جاتی ہے، میرے کو آنا ڈرنا نہیں آنا۔ اب آپ دیکھیے اسی آیت کو شیطان کیسے استعمال کر رہا ہے۔ شیطان استعمال کر سکتا ہے آیتوں کو کہ نہیں؟ کیسے؟ ہم سے زیادہ کلام کو جانتا ہے، ہم سے پہلے وہ کلام کے ساتھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کوئی مثال آپ کو بائبل میں ملی ہو؟ چلے ایک ہنٹ دیتا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں۔ یسوع مسیح نے جو 40 دن 40 رات فاقہ کیا، اس میں آپ نے دیکھا ہے شیطان ابلیس دوسری آزمائش کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ بولتا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو نیچے پھینک دے۔ بے شک ہیکل کے کنکرے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اپنے آپ کو نیچے پھینک، تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پیروں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ یہ کہاں سے وہ کلام لے رہا تھا؟ زبور میں سے لے رہا تھا۔ کون سا زبور؟ زبور 91۔ زبردست۔ دد پتھراں دے نال، یہ سارا وہ زبور گا رہا تھا اس کے آگے کہ چلو پھر اے کر۔ آیتوں کو شیطان کلام کو استعمال کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی ناچتا ہو تو بولے رہے روح القدس آ گیا۔ اب بتاؤ یہ کون سا روح القدس ہے جو نچواتا ہے؟ آیت آپ کے سامنے داؤد کی لائیں گے۔ بچوں کو بپتسمہ دو، آپ کے سامنے موسیٰ کا جو ہے وہ بپتسمہ لے آئیں گے۔ آپ کے سامنے روزری پڑھیں گے، اسلام مریم کی آیتیں بائبل میں سے لے آئیں گے۔ آپ کے سامنے پتہ نہیں کون سی وہ زبان بولیں گے، اسے غیر زبان بول دیں گے، آپ کے سامنے بائبل میں سے آیتیں لے آئیں گے۔ 100 سے زیادہ بدعتیں آج سے 4 سال پہلے ہم لوگ اس پہ کلام کر چکے ہیں۔ شیطان استعمال کرتا ہے جو آپ کے اور میری مسیحت کے اندر ہے، لیکن خدا انہیں جانتا بھی نہیں۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں متی 7 باب میں خدا کہہ رہا ہے اے بدبختوں میری نظر سے دور ہو جاؤ؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند ہم نے تو تیرے نام میں نبوت کی، شفائیں دی، معجزے کی۔ شفائیں، معجزے، نبوت، مردے زندہ کرنے والے کو وہ کہہ رہا ہے فارغ۔ آپ سوچیں میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ او بھائی جو مردے زندہ کر رہا ہے، جو شفائیں دے رہا ہے، جو معجزے کر رہا ہے، جو نبوتیں کر رہا ہے، جو نبی ہے اس کا، اس کو کہہ رہے نہیں چاہیے، فارغ، دوزخ دیا کے چل۔ اب آپ ذرا سوچیں اس بات کو کہ آپ کو اور مجھے کیا کرے گا، لیکن اس بات پہ زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ کل کو ہم نے بننا تو یہی ہے، ٹیچر ہی بن رہا ہے، لیکن یہ کون سے ٹیچر ہے جن کو وہ فارغ کر رہا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہے، اور آگے اس نے اس غلطی کی نشاندہی کر دی کہ تم نے میرے باپ کی مرضی کو پورا نہیں کیا، تم اپنے باپ دادا کی رسموں کو آگے کرتے ہو، میرے باپ کے کلام کو باطل کر دیتے ہو۔ ہم درخت لگاتے ہیں، ہم اس طرح لفظ لے آئے ہیں، دونوں چیزوں کو میں آپ سے بائبل سے لے لوں نا مطلب، تو بڑے بڑے اسکالرس اور بڑے بڑے پاسبانوں کی پینٹ گیلی ہو جائے گی، ادھر سے نہیں نکال پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باپ دادا کی رسمیں ہیں بھائی، صدیاں تو کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے ابھی 2 چیزیں بتائی ہیں، 4 چیزیں پہلے بتائی ہیں، اور یہ 100 سے زیادہ ہیں آپ کے گھروں میں ہو رہی۔ کتنے سے زیادہ ہیں؟ 100 سے زیادہ۔ مخالفت کی ٹینشن نہیں لیجئے گا، مخالفت تو آپ کے مسیح کی بھی ہوتی رہی ہے، اس کو ٹینشن نہیں تھی تو آپ کو کائی کی ہے۔ مخالفت تو آپ کے نبی رسولوں کی بھی ہوتی رہی۔ تو اب آپ سوچیں ایتھیسٹ اس آیت کو استعمال کر رہے ہیں خدا محبت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا وہ کہتے کیا ہیں۔ ابھی ہم نے آیت نہیں پڑھی، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آ جائیں ذرا آیت پہ، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیے، اور ساتھ میں دوسری بھی ذرا پڑھ لیجیے۔ ہاں پڑھیے، خدا نے اونچی آواز۔ ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کے سطح پر جنبش کرتی تھی۔ آمین 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 ہاللیلویہ۔ بس 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 2 آیتیں ہو گئیں، آگے تیسرا شروع ہو گیا۔ تو آپ ذرا سمجھیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اب ایتھیسٹ سوال آپ سے کیا کرنے لگے، سنیے گا۔ میں نے آپ سے اوپر بتایا نا، میں 2 سے 3 ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے مسیحیت کو چھوڑ دیا ہے، ایک وجہ آ سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا خدا کیا ہے جی؟ یوحنا کے مطابق محبت ہے، آپ کا خدا محبت ہے۔ اب خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں کچھ اور پیدا کیا، تیسرے دن کچھ اور پیدا کیا، چوتھے دن کچھ اور پیدا کیا، 5ویں دن کچھ اور پیدا کیا، 6ٹھے دن 7ویں دن سب کچھ کیا۔ خدا نے اس کائنات کو بنایا تو خدا نے بتایا کہ میں کیا ہوں جی، یوحنا کی آگے چل کے یوحنا کی خطوط میں، کہ میں کیا ہوں، محبت ہوں۔ کس سے محبت کی؟ انسان سے، اور اپنی کائنات سے، زمین سے، آسمان سے، روشنی سے، چرند سے، پرند سے، جانوروں سے، ہوا سے، آدم سے، باغ عدن سے، پیڑوں سے، گھاس سے، درختوں سے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ اب ان کا سوال دیکھیے گا، وہ دیکھ لیں آپ کے لیے وہ پھندا کیسا تیار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جب سب کچھ بنایا تو وہ اپنے آپ کو آگے چل کے یوحنا کی انجیل میں کہہ رہا ہے، یوحنا کے خط میں کہہ رہا ہے کہ میں محبت ہوں۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس سے پہلے تو زمین آسمان نہیں تھے۔ اب جب نہیں تھے تب خدا کس سے محبت کرتا تھا، یا تب کرتا بھی تھا یا نہیں؟ اور کوئی؟ یہ ابتدا ہی کی بات ہو رہی ہے، پیدائش کا مطلب ابتدا، شروع۔ سوال یہ ہے کہ جب کائنات کو بنایا تو خدا بھی بتا رہا ہے کہ جی میں محبت کرتا ہوں، میں خود محبت ہوں۔ اس کائنات کو پہلے سے محبت، اس کائنات بننے سے پہلے پھر وہ کس سے محبت کرتا تھا؟ اور وہ خود محبت ہے بے شک، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وہ خود کیا ہے؟ محبت، لیکن کس سے کرتا تھا؟ کیا اپنے آپ سے کرتا تھا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی خدا اپنے آپ سے محبت کرتا تھا تو اس کا مطلب ہے خدا سیلف لونگ تھا، سیلف لونگ، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر میں کہوں میرا خدا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ میرے لیے پھر شیطان کو ماننا زیادہ اچھا ہے۔ میرا خدا تو اپنے آپ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ کیسے نہیں کرتا؟ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، لکھی جانے والی، سنائی جانے والی، سنی جانے والی اور سکھائے جانے والی آیت کون سی ہے؟ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت، کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا کل جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے بخش دیا،
تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. یہ بچوں کو منہ زبانی یاد ہے, سنڈے اسکول میں سکھایا جاتا ہے. ہمارا خدا تو اپنے ساتھ محبت کرتے ہی نہیں ہے. آپ کو کرنی چاہیے اپنے ساتھ محبت؟ نہیں. آپ اور میں جب اپنے لیے سوچتے ہیں نا تو آپ ابلیس کی مانند ہو جاتے ہیں. ہمارا خدا اپنے ساتھ تو محبت کرتا ہی نہیں ہے, وہ سیلف لونگ ہے ہی نہیں. اس نے اپنا فدیہ دیا. یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے میں اپنی جان کا فدیہ دیتا ہوں. یہوہ خدا اپنی جان کا فدیہ کیسے دے سکتا ہے؟ اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کر کے, اپنے بیٹے کو پیش کر کے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو گند کا ڈھیر ہے, ان کے لیے جو گنہگار ہیں, ان کے لیے جو پل پل میں ایک وقت کے اندر گناہ کرتے ہیں. یہاں سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے. ایک طرف ہے خدا کا ازلی اور ابدی بیٹا جو خود خداوند خدا ہے, جو نجات دہندہ ہے, جس کے جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا, جس کے کہنے سے آسمان بنے اور جس کے ارادہ کرنے سے زمین وقوع میں آئی. ایک طرف زندہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح جو خدا کے برابر ہے, جو ساری الوہیت کی معموری اسی کے اندر سکونت کرتی ہے. مجسم ہو کر وہ زندہ خدا اپنے آپ کو برابری میں ختم کر کے خود انسان بنا, اور ایک مزدور, ایک انسان, ایک ایسا انسان بنا کہ آپ کے اور میرے پیروں کے نیچے آ گیا ہو. دوسری طرف ہے آدم اور اس کی نسل گناہ سے لدی ہوئی. ایک طرف ہے زندہ خدا کا اکلوتا بیٹا, وہ کہتا ہے میں تجھ سے میرے بیٹے پیارے بیٹے. پیارا بیٹا کسی کو پوری بائبل میں نہیں کہا. عبرانیوں پہلے باب میں وہ کہہ رہے تو میرا پیارا بیٹا ہے. پیارا کیوں؟ یہ بھی ایک بڑا بھید ہے. بھائی بیٹا تو وہ قوم بنی اسرائیل کو بھی کہتا ہے, بیٹا تو اس سے پہلے وہ فرشتوں کو بھی کہتا تھا. بیٹا لوکا 3 باب پڑھے نسب نامے کے اندر آدم کو بھی کہہ رہا ہے, ہوا کو بھی کہہ رہا ہے, آپ کو بھی کہہ رہا ہے, مجھے بھی کہہ رہا ہے. جتنے مسیح کو قبول کرتے ہیں ہم مسیح کے وسیلہ سے خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. ہمیں پیارا نہیں کہہ رہا, اس کو پیارا کہہ رہا ہے. کیوں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ 2 بیٹے میرے, شہزاد بھائی کو میں بولوں بھائی بیٹا یہ لو پیسے اور جاؤ یہ میرا کام کرو. آپ پیسے تو لے لیں لیکن کام نہ کریں. یہ میرا بیٹا ہے, اس کو میں بولوں یار یہ بیٹا یہ پیسے لے لو کام کرو, یہ کام کر دے. اب مجھے بتائیں یہ بیٹا کیا ہوا؟ نافرمان. جو پیسے لے کے کام نہیں کرتا, جو کہے بابا میں کام نہیں کر سکتا, پیار بہت کرتا ہوں, وہ نافرمان. لیکن اس کو جو کہا اس نے کیا کیا؟ وہ کیا. تو پیارا اسی کو کہتے ہیں جو حکم کو پورا کرتا ہے, حکم کو ایسا پورا کرتا ہے, حکموں پر عمل کرتا ہے, وہ پیارا بیٹا ہے. لیکن افسوس کی بات اس کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ایک ہی تھا جس نے موت کو بھی سویکار کیا اور کوئی پریشانی والا کام نہیں کیا. تو اس لیے پھر تو وہ پیارا ہے. اسے کہہ رہا ہے تو میرا پیارا بیٹا ہے, تو میرا پلوٹا بیٹا ہے. بتا میں نے فرشتوں میں سے آج کس کو کہا ہے کہ تو میرا پلوٹا ہے؟ بلکہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جب میں اپنے پلوٹے کو دنیا میں لاتا ہوں اسے سب سجدہ کرو. کیا خدا کسی اور مخلوق کو کہہ سکتا ہے کہ انہیں سجدہ کرو؟ مسئلہ یہ وہ مخلوق ہے نہیں, وہ خود خالق ہی ہے. وہ اس کو کرو تو اس کو کرو, ایک ہی بات ہے, میں اور باپ. اب آپ سوچئے ایک طرف یسوع مسیح اور ایک طرف آپ اور میں, کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یسوع مسیح سے. یشوا بھائی نے بڑا خوبصورت بتایا. اور کوئی؟ ایک طرف ہم سب انسان, بنی نوع انسان, آدم کی نسل, آدم ہوا, ہم سب. ایک طرف یسوع مسیح. خدا یہوہ الوہیم خدا باپ کس سے محبت کرتا ہے زیادہ؟ اپنے بیٹے. کس بیٹے؟ تو یہ بھی ہیں پیارے بیٹے سے یا بیٹے سے؟ پیارے بیٹے سے. انسان سے کرتا ہے, انسان سے. آپ انسان سے. جی پیارے بیٹے سے. اچھا 3 ووٹ انسان والے نے, 2 ووٹ پیارے بیٹے. اب بتائیں پیارے بیٹے سے کیسے کرتا ہے؟ تابع داری کی. اچھا ان سے تو پھر ان سے کیسے کرتا ہے اتنی محبت؟ ان کے لیے ایک بار زوردار تھا. واہ, یہ سمجھیے گا آپ کی کوئی قیمتی چیز ہے, آپ نے اس کے لیے قربان کرنی ہے کہ جس سے آپ کو نفرت ہے. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ گردن کش قوم. ہمیں کیا کہتے ہیں کہ باپ دادا کی نسل کو میں 40 سال لے کے گھومتا رہا ہوں. اتنے نکمے, ان کی گردن میں سریا ہے, آکڑ باز, سنتے ہی نہیں ہیں. بیٹا ویرونا لی تو قربان کیتا انہیں.
انہوں نے کہا جاؤ تمہارے لیے بیٹا بھی قربان کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے خدا نے جب آدم کو بنایا, آپ کے ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیسے گھر سجاتے ہیں؟ پیدا ہونے دے بعد سجانے ہیں, پیدا ہونے تو پہلا سجانے ہیں, پہلے سے تیاری ہوتی ہے. کئی بار تو ایسا تو پیسے نہیں ہوتے, قرضہ لے کے آ جاتے ہیں, پر سجانا ضرور ہے. اور ادھر خدا کو دیکھیے, اس نے اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے کیا کیا سجایا. آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, پھل پودوں کو بنایا, درختوں کو بنایا, گھاس ہری بوٹیوں کو بنایا, جانوروں کو بنایا, چوپاہوں کو بنایا, پرندوں کو بنایا, موسموں کو بنایا, پھلوں کو بنایا, سمندر کو بنایا, سمندر کی تمام معموری مخلوقات کو بنایا. پھر اس نے جا کے اپنے بیٹے کو پیدا, انہوں نے پوری دھرتی سجا دی تھی. یہ قدرت ہے اس کی محبت کے اندر. اسی لیے وہ محبت ہے. آپ کو اور مجھے خدا کہے یار اپنا بیٹا نہ جا کے گناہ گار ہے, مرن والا ہے. یوبڑ بھائی کو تو دیکھا ہے آپ نے, یوبڑ بھائی پوڈری چرسی, کوئی بھی چرسی پوڈری دیکھا ہو, خدا آپ سے کہے اپنا بچہ مروا دے, انہوں ہمیشہ زندگی مل جائے, ہم کریں گے ایسا؟ یہ ہے محبت, یہ ہے محبت. میں ابھی اس ٹاپک میں زیادہ اندر گھسوں گا نہیں تو کلام آگے ہونا نہیں. یہ ہے محبت کہ ایسے والی جا کے اپنی نسل قربان کر دو کہ جڑے آلریڈی گناہ دے وچ گند دے وچ نے, نبی بھی نہیں ہے. تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے آج تو کسی نبی کے لیے جان دینا مشکل ہے, خدا نے تو اپنا بیٹا ان کے لیے قربان کیا جب ہم گناہ میں تھے. سوچیں کتنی بار آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں گے, اپنی ماں کو سمجھائیں گے, اپنے باپ کو, جب تک آپ مر نہیں جاتے. آپ کا یہ کام ہے کہ میں ان کو اس ہمیشہ کی لعنت سے, برائی سے, دوزخ سے نکالوں. اگر آپ نے پوری زندگی بھی کی نا کوشش, چھوڑ دیا آپ نے, کل کو آپ تو خدا کی بادشاہی میں ہوں گے, لیکن آپ کے لیے خدا نے لکھا ہے کہ تو اپنی اکھیاں نہ دیکھیں گا حال شریراں دا. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی عزیز, اس کو پکڑ کے گریبان سے فرشتے لے کے جاتے ہوں یا بالوں سے گھسیٹ کے, تو آپ کے ذہن میں آ گیا یار کاش میں نے ایک بار اور کوشش کر لی. پچھتاوا ہوگا اس وقت. سوچئے آپ لوگوں کے اوپر خدا نے یہ ذمہ داری رکھی ہے. اب خدا اپنا بیٹا گنہگاروں کے لیے پیش کر رہا ہے تو آپ سے کیا کہے گا؟ جاؤ فضل دا دور عیش کرو؟ نہیں عزیزو, یہ آپ کو اور مجھے بھی کرنا ہے, کیونکہ مسیح چاند تو پہلا بڑیاں چولا ماریاں نے, بڑا آتنک مچایا تھا, ہم نے بڑی دھوم مچائی ہوئی تھی. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جسم کو چھلنی کریں تاکہ سامنے والا بچ جائے. کیا پولس رسول کہتا ہے, میرا تو دل کرتا ہے میں آج ہی دنیا سے کوچ کر جاؤں, خدا کی بادشاہی میں بیٹھوں. کل ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں, لیکن وہ کہتا ہے تم اور تمہاری نسل کے لیے مجھے یہاں رہنا ضرور ہے. مارا کھا کھا کے, ٹھڈے کھا کھا کے, لان تان ہو کے, انسائکلوپیڈیا میں جائیں, تفاسیر کی کتاب پڑھیں, انہوں اینا کو پولوس کو مار پئی سی اور اللہ کا ڈنگا ہو گئی. ایسے چلتا تھا. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب بائبل پڑھیں, کتنی بار تو وہ سنسار ہوا ہے, کتنی بار سمندروں کی طوفانوں کے اندر اتنی مصیبتیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ سوچیں کہ وہ بندہ مسیح سے کہتا ہے خداوند یہ کانٹا چبھتا ہے, ذرا اسے تو نکال دیجئے. ہو سکتا ہے اپنی بیماری کے بارے کہندا ہے, ہو سکتا ہے کہندا ہے خداوند بس بہت ہو گیا, بلا لا یار اپنے کو, بس ہمت جواب دے گی. مسیح کیا کہتا ہے؟ پولوس میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. ہاللیلویہ. تو آپ سوچیں زندہ خدا باپ اپنا بیٹا قربان کر رہا ہے گناہ گاروں کے لیے, ہمارے لیے آج بھی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں تم جب جان بوجھ کر گناہ کرتے ہو مجھے اعلانیہ ذلیل اور مصلوب کرتے ہو. اعلانیہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں اور کوئی سریعام تو ہے, چیلنج بھی کر کے, اور سب نو بلا کے آئیو 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 سب آ جاؤ, سب آ جاؤ. کبھی نیلامی دیکھی نہیں صدر میں, سب کو اکٹھا کر کے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, میں تو انوانا آ دیکھو وسیم میں مارا لگا جے ٹھڈے. جب جان بوجھ کر مطلب پتہ کیا ہے, جب ہمیں پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے اور ہم وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم مجھے اعلانیہ ذلیل اور مصلوب کرتے ہو. وہ یہودیاں رومیاں کی کہندے انہوں نے تو میں صلیب تے معاف کر دیتا ہے, اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو تو معاف کر دیا.
تو پیچھے رہ گئے 80. ہمارا کیا ہوگا؟ اب آپ آ جائیے ایتھیسٹ کے پھر سے گھوم کے اسی سوال پہ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آگے چل کے خدا آخری کتابوں میں کہہ رہا ہے کہ میں محبت ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ زمین آسمان بننے سے پہلے وہ کس سے محبت کر رہا تھا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے محبت کر رہا ہوں تو اپنے آپ سے محبت تو شیطان کرتا ہے، خدا تو اپنے آپ سے محبت کر ہی نہیں سکتا. اور یہوہ الہیم خدا باپ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اپنا بیٹا بھی قربان کر بیٹھا. وہ تو کہہ رہا ہے میں اپنا فدیہ دوں گا گناہ گاروں کے لیے. اٹ مینس کہ وہ اپنے آپ سے تو محبت کرتا ہی نہیں ہے. اب دوسری بات، شیطان ابلیس کیسے اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے؟ میں آپ نے دیکھا میں بہت کرتے ہیں ہم لوگ. ذرا دیکھیے گا، نکالیے گا میرے ساتھ ایزیکیل 28 باب. یہ میں جو ہے نا، یہ وہی کر سکتا ہے جو قربانی دے سکتا ہے. اور قربانی ایک ہی ہے جس نے دی ہے، وہ زندہ خدا باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے جس نے دی ہے قربانی. 28واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں پڑھیے گا. اچھا، میں ایک ایک آیت سٹاپ کر کے آگے پڑھاؤں گا. میں پہ آپ کو لاؤں گا ذرا، صحیح ہے؟ ایزیکیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 4تھی آیت. پرانے عہد نامے میں ایزیکیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 4تھی آیت. فزیکل کی کتاب 28واں باب اور اس کی 4تھی آیت. The book of Ezekiel chapter 28 verse 4. چلیے سنیے گا، اب سننا ہے آپ نے، چھوڑ دیں. لکھا ہے، میری طرف دیکھیں. تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. اب یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر میں آ گیا. دوسرا میں خدا کہاں کر رہا ہے؟ 16ویں آیت آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک میں آ رہا ہے. میں کیا ہے کہ میں نے تجھے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینکا. تیسرا میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا. اس کے بعد آپ آتے ہیں تو 18ویں آیت میں 2 جگہ آپ کو میں ملے گا جہاں پہ لکھا ہے اس لیے میں تیرے اندر سے آگ کو نکالوں گا اور تجھے بھسم کرے گی. وہ آگ تجھے بھسم کرے گی اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کروں گا. اب یہ خدا نے کیا کیوں؟ یہ شیطان ابلیس پہ اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے یسایہ کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو 14ویں باب میں اس نے کچھ کہا تھا. کہا کیا تھا؟ سنیے گا ذرا غور سے، سنیے گا بس. 14واں باب اور اس کی 12ویں ہے جہاں پر لکھا ہے اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے پٹکا گیا، گر پڑا. اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا، اب کہتا کیا تھا؟ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی اونچا لگاؤں گا، میں شمالی اطراف کی طرف جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں پر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. میں شیطان کر رہا تھا اور خدا نے 5 باری میں کر کے اسے مارا. اسے کیا کیا؟ مارا. اب میں سمجھا آپ کو کیا رہا ہوں، سمجھا آپ کو یہ رہا ہوں. یسوع مسیح کہتے ہیں زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی، اچھا چرواہا، دروازہ، الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، شروع اور انجام، اول اور آخر، راہ حق اور زندگی، میں ہوں سو میں ہوں. یہ خدا باپ اور بیٹا ہی میں ہوں کر سکتے ہیں. یہ میں وہی کر سکتے ہیں. میں کا مطلب ہے میں اپنے آپ سے خود کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایکچوئل خدا لفظ کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ جب جھاڑی میں نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہے؟ میں کیا جا کے بتاؤں تو کون ہے؟ انہیں کہا بتا جا کے میں ہوں سو میں ہوں. کیونکہ میں ہوں جو ہے یہ خدا کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پہ لفظ خدا ہے، خدا کا مطلب کیا ہے؟ خود سے، با اختیار. یعنی کہ میں ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہم بھی خدا بن جاتے ہیں کیونکہ ہم کسی کے انڈر نہیں ہوتے. پھر آپ ہی ہیرو بنے پھرنے تھے، گناہ کرنے. خدا کسی کے انڈر نہیں ہے، اس لیے وہ میں کر رہا ہے.
آپ اور میں نہیں کر سکتے. ہم اکثر نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یار میں وہاں جا رہا ہوں خداوند کے فضل سے وہ کام ہو جائے کہ جی کہر میں جا رہا میں کر لاں گا, تو پھر وہ ہو تو جاتا ہے لیکن اس میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی, نقصان اٹھاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہو تو کہیں آدھے تو ہوں دے کوئی نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یار خدا ان کے فضل سے یہ ہو جائے بس. اچھا کل خدا ان کے فضل سے دعا کرنا میرا پیپر اچھا ہو جائے, اچھا میرے لیے یار دعا کیجیے گا یہ کام ہو جائے. خدا کو آپ آگے رکھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے. خدا کا مطلب خود سے با اختیار, اس کو کسی کے نہ صلاح کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے نشان آپ کو نظر آئیں گے, یہ ادراک سے باہر ہے. تو یہاں پر شیطان کیا کہہ رہا ہے, لوسیفر کیا کہہ رہا ہے, اس کی ہم ڈیٹیل آگے سیکھیں گے. لیکن مین پوائنٹ دیکھیے گا 5 بار میں کر رہا ہے کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں خدا کے ستاروں سے بھی اونچا ہو جاؤں گا, اور میں شمالی جماعت کے اطراف پہاڑ پر بھی بیٹھوں گا. پہاڑ پر خدا کی ہیکل تھی, یا پھر جہاں پہ انصاف ہونا ہے, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اے چورا انہوں نے کنوں بیچا سی, ہوا کو کیا کہا, امیزنگ, لاجواب. اے چورا جو سانو بھی بیچتا ہے اور کامیاب ہے اس کا. کیسے؟ فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا تھا, روم کا جولیس سیزر اپنے آپ کو کیا کہتا تھا, کیسر اوگسٹس اپنے آپ کو کیا کہتا تھا. آج بھی دوسری جنگ عظیم میں ہیرو ہیٹو جاپان کا جو روحانی پیشوا بنا پھرتا تھا, آغا خانیوں کا پرنس آغا اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, یہ کیا اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں. سوچئے گا آج بھی یہ چورن بکتا ہے. ہندوؤں میں چلے جائیں, سکھوں کا جو پون پتر ہنومان جی کی, ہاں, شری گنیش, اوم, شیو, یہ کیا ہے سب, خدا ہے یا انسان ہے. یہ چورن آج بھی بک رہا ہے مارکیٹ میں, بہت امیزنگ ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آپ سمجھ جائیے میں کس کس کی بات کر رہا ہوں. جی جی ہاں, یہ دیکھیں ان کا جو ہاف جو تھا اوپر والا حصہ وہ بندر کی طرح تھا, نیچے وہ بہت ہی پاورفل ایک فالن اینجل تھا یا پھر اس کی نسل تھا. اور یہ حقیقت ہے, یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دیو مالائی کہانی ہے, کہانیاں نہیں, حقیقت میں تھے بھائی. یہ آج آپ ہلک دیکھتے ہیں, اوپر سے گرے نا, انہوں نے نیچے کی چیزوں کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے آگے ہاں پیدا بالکل ہوئے. اسی طرح جب ڈی این اے موڈیفیکیشن ہوئی تھی نا, اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے آگے. تو جب ڈی این اے موڈیفیکیشن کرنے کی کوشش کی تبھی تو خدا نے پوری دنیا کو ہی ختم کر دیا. وہ انہوں نے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا تھا, ادھا انسان تھا ادھا جانور. آپ نے دیکھا ہے تھور, ہوا کا دیوتا, طوفانوں کا دیوتا, آپ کا لفظ جو ہے نا تھرسڈے, یہ تھور پہ ہے. آپ نے دیکھا اس کا باپ جو ہے زیوس, آفتابے, سورج دیوتا. زیوس بھی بجلی کا. ہاں, آپ کا دن ہے ایک سنڈے, اس پہ آپ نے دیکھا مون گاڈ, چاند کا دیوتا, آپ کا ایک دن ہے منڈے, اس پہ آپ کا دن ہے ایک سیٹرڈے. سیچرن آلیا یونانی اور رومیو کا بڑا دیوتا تھا. ایک سیارے کا نام بھی ہے سیچرن, سیٹرن. مرکری, وینس, ارتھ, مارس, جوپیٹر, سیچرن اینڈ یورینس, نیپچون, تمام گلیکسی میں سب سے بڑا وہ جو ہے سیارہ کہلاتا ہے, اس لیے اس کا نام بھی سیچرن رکھا, کیونکہ بڑا دیوتا یہ تھا. مہینوں کے نام بھی اسی پہ ہیں, سیاروں کے نام بھی اسی پہ ہیں, دنوں کے نام بھی اسی پہ ہیں, اس پہ بھی آگے دیکھیں گے. لیکن ہم اسی سوال پہ اٹک گئے آگے کہ میں جو ہے وہ شیطان کر رہا ہے, اسے کوئی جواز ہی نہیں بنتا, کیونکہ وہ با اختیار ہے نہیں, نہ آپ اور میں نقصان اٹھائیں گے اس کی طرح. خدا نے آگے کہا 5 بار کہ میں ہوں, ایزیکیل کی کتاب میں نے تجھے بنایا تھا اور میں تجھے غرق کروں گا. لیکن دوبارہ سے ہم پیدائش پہلے باب اور اس کی پہلی آیت میں آتے ہیں. اسی سوال پہ ہم دوبارہ آئیں گے جہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو ایتھیسٹ کہتے ہیں دیکھیں آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کیا ہے جی, محبت ہے, اور جب خدا محبت ہے تو اس نے کائنات کو پیدا کیا. تو کائنات سے پہلے وہ کس سے محبت کرتا تھا؟ اگر کائنات سے پہلے وہ اپنے آپ سے محبت کرتا تھا تو بائبل کہتی ہے ایسے تو خدا کو ہم مانتے ہی نہیں. اب بتائیں وہ کس سے محبت کرتا تھا؟ کائنات میں تو کچھ تھا ہی نہیں. فرشتوں کی بات کرتے ہی کی کتاب میں, تو چلے فرشتوں سے بھی پہلے کی بات کر لیتے ہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا تب خدا کس سے محبت کرتا تھا؟
اور اگر ہم کہتے ہیں اپنے آپ سے کرتا تھا تو اپنے آپ سے تو شیطان کرتا ہے. ابھی ہم نے پڑھ بھی لیا کس سے کرتا تھا. یہ آیت کو لیتے ہیں ایتھیسٹ. جواب نہیں آپ کے پاس. اب اپنے گھر والوں سے پوچھئے گا, ماں باپ سے پوچھئے گا, وہ بھی نہیں دے پائیں گے. پتہ ہے کیوں؟ ماں باپ کا کام ہی نا جم کے پڑھا لیا بس ٹھیک ہے, اے ریال نہیں لے کے آندے. کیا لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ اپنے بچے پر چھڑی اٹھا, چھڑی اٹھانے سے مر نہ جائے گا بلکہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا. اور زناکاری کرنے سے دوزخ میں نہیں جاتا, نہ بندہ بت پرستی, نہ قتل کرنے سے جاتا ہے, نہ جادوگری کرنے سے جاتا ہے. ہاں اگر اس پر ایمان نہیں لاتے, بائبل مقدس کو نہیں پڑھو گے تو یہ ساری کام کرو گے آپ. یوحنا عارف کیا کہہ رہا ہے؟ کلہاڑا جڑ پر رکھا ہوا ہے. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اس کو کلام سکھانا چاہیے. 11 سال کی عمر تک وہ ماں کے کسٹڈی میں ہوتا ہے. یہودیوں کے آپ دیکھتے ہیں وہ تب تک سکھاتے ہیں یہ کلام. اور آج دنیا پہ وہ راج کر رہے ہیں, اتنے سے ہیں, اکیلا اکیلا اتنوں کو مارے جا رہے ہیں. تو بھائی دیکھیں نا کیسے, کیا وجہ ہے. اس کو پڑھتے ہیں, غیر قومیں اس کو پڑھتی ہیں, ہم پہ حاکم ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں. ہم گندی نالیاں گٹر کھول رہے ہیں, جھاڑو لگا رہے ہیں, وہ ہم پہ سر بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ اور بھائی کچھ نہ کچھ اس میں سے لے کے وہ سیکھ رہے ہیں. آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زور بازو پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں, میری اتنی تعلیم ہے, میری اتنی ایبیلٹی ہے, میں اتنا سورما ہوں, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. لیکن سوچئے اینڈ ہمارا یہیں پہ ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ حاکم ہی ہوتے ہیں. جڈی وڈی پوسٹ تے چلے جاؤ, نوکر تسی ہونا دی ہو گے. لیکن خدا نے تو ہمیں کہا اگر آپ قوم بنی اسرائیل ہو تو آپ لینے والے نہیں بلکہ ہمارا سیٹ اپ ہی الٹا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں, آپ کے ماں باپ نہیں بتا سکتے اس کا جواب. بھائی آپ کہہ رہے ہیں خدا آپ کا محبت ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا میں 203 ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن میں سے ایک اس آیت کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی. وہ بڑی مشکل سے ان کا دماغ سیٹ کیا اور وہ واپس آئے. بھائی بڑی مشکل سے. اس کے ساتھ 2-4 اور سوال آ گئے, کل کو آپ کے سامنے آئیں گے. آپ کو اس دنیا سے باہر نہیں ہے, آج نہیں تو 20 سال بعد 30 سال بعد آئیں گے آپ کے سامنے. آپ مسیح کے لوگ ہیں, آپ کو وہ چھوڑے گا تھوڑی شیطان. وہ کہہ رہے ہیں اگر خدا محبت ہے تو بھائی بتاؤ دنیا سے پہلے وہ کس سے محبت کرتا تھا. آخری بار آپ سے پوچھ رہا ہوں, اب اسی کو کلیئر کریں گے. تھوڑا سوچئے کس سے کرتا ہوگا محبت؟ تو کوئی تھا ہی نہیں یہاں پہ. بیٹے سے کیسے؟ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا. اور کوئی؟ صحیح, اچھا سوال کیا. تب کلام تھا, بتائیے. وہ کہہ رہے میں نے بولا تو ابتدا میں کلام. چلے ایک اور آیت میرے ساتھ دیکھیے, سنیے گا. میں آپ کو یہ نوٹس دے دوں گا, چھوڑ دیں, ادھر سنیں. اب ٹائیگر کی ہی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, تو سنیے گا اس بات کو. اس کی اب تفصیل جانیں گے. بات یہ صحیح کر رہے ہیں لیکن ذرا سوچئے گا یہ بات ہے کیا, کس لیول کی یہ بات ہو رہی ہے. یسایہ کی کتاب اس کا 48واں باب غور سے سنیے گا, اور اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے سنیے گا بس. اب خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں 16ویں آیت میں, میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو, میں نے شروع ہی سے, شروع پیدائش سے, ابتدا سے, شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. یعنی کہ میں شروع تو کوئی آئندہ نہیں کہ پوشیدہ سا یا چھپیا ہوا سا. جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا. اب آپ بائبل سے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں, آپ کو جواب بائبل سے ہی مل رہا ہے, لیکن آپ پیدائش کی پہلی آیت سے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ باہر کی سن رہے ہیں, جواب اس کے اندر ہی. سنیے گا پھر سے کیا کہہ رہے ہیں, میرے نزدیک آؤ یہ سنو, میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا ہے کہ میں کچھ چھپ کے نہیں کرتا رہا کلام. شروع تو ابتدا سے ہی. جس وقت وہ تھا یعنی باپ تھا میں وہیں تھا. جس وقت وہ تھا یعنی باپ, جس وقت میرا باپ تھا میں وہیں تھا. اور اب خداوند, خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. ہاللیلویا. اسی ایک آیت کے اندر آپ کو 3 چیزیں مل رہی ہیں, خداوند, خدا اور اس کی روح, باپ, بیٹا اور روح القدس. جب کائنات میں کچھ نہیں تھا
बाप बेटे के साथ था और बेटा बाप के साथ था, रूल कुदुस इनके साथ था। तो इसीलिए तो वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। क्या ही खूबसूरत जवाब दिया टाइगर ने, अमेजिंग। समझिएगा इन चीजों को। वो क्या कह रहा है, इब्तिदा में कलाम था। अब जरा इस चीज को भी सोचिएगा, इब्तिदा में क्या था, कलाम था। अब जरा टेक्निकल बात है, इब्तिदा का मतलब है जो कुछ भी नहीं सी, और हमारा ईमान है जब कुछ भी नहीं था तब खुदा होना चाहिए, और जब कुछ नहीं भी होगा तब भी खुदा ही होगा। अब जब इब्तिदा है, जब कुछ भी नहीं था तब तो खुदा होना चाहिए। तो ये यूहन्ना कह रहा है इब्तिदा में कलाम था। आप इस चीज पे नोट करें, इस जुमले को आगे नहीं जाएंगे, इसी पे रहे। आपका रसूल ये कह रहा है कि इब्तिदा में खुदा नहीं था, बल्कि इब्तिदा में कौन था, कलाम था। अब आप सोचिए, बाइबल मुकद्दस कलाम में और खुदा में कोई फर्क ही नहीं रखती। कहने को अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। अक्सर नहीं लोग कहते बाप बेटा तू तो तेने खुदा वानु मान दे। नहीं, ये आपकी सोच है, सोचते रहे, हमें इससे क्या है। हम तीन खुदा को नहीं मानते, लानत भेजते हम उस पर जो तीन क्या दो को भी मानता हो। हम तो उस ईमान को फॉलो करते हैं जो खुदा ने आदम को दिया था, एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी और इसी को सिजदा करना, बस। अब वो एक है क्या, आपके और मेरे नज़दीक एक क्या होता है? ये जो मैं आपसे बातें हो रही है ना, ये आगे सवाल निकलते जा रहे हैं। वो एथियस्ट करते हैं और ये जो फैमिली गुमराह थी वो ये कर रही है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता इधर, मैं अब आप इशारा करूँगा तो आप समझ जाएंगे मेरे, तो आप समझिए। तो वो कह रहे हैं अच्छा बाइबल में तो लिखा है खुदा एक है, आप कह रहे हैं बेटा भी था, इब्तिदा में खुदा भी था, कलमा भी था। तो अब बताइए, अब आप एक किसे समझते हैं? एक का मतलब क्या है? जो सिर्फ अकेला, और कोई? एक लफ्ज है, मैं अभी आपको शॉर्टली बता दूं, एकाद। क्या है लफ्ज? एकाद। और एक लफ्ज और है, अभी मेरे ज़हन में आएगा, मैं आपको बता दूं। मिसाल एक देता हूं, खुदा ने आदम और हवा को बनाया और कहा आज से तुम एक बदन हो, एक तन हो। तो है कितने सन? दो जिस्म है कितने थे? खुदा की नजर में क्या है वो? वहां पे लफ्ज यहाँ याकिद। मूसा क्या था? एक था, वो याकिद था, वहां पे लफ्ज याकिद इस्तेमाल हुआ। डैनियल, यसाया, मत्ती, ये सब याकिद थे। लेकिन जहां पर ये जुमला इस्तेमाल हुआ है ना, सुन इस्राइल, तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। इस कृष्णा 6 बाब में जो कलाम भी है, जो कलमा भी है, जो अजान भी है इसराइलियों की, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। या फिर आप 10 हुक्मों में पहला हुक्म पढ़ते एक खुदा को मानना, वो एक लफ्ज वहां पे याकिद नहीं आया, वहां पे इखाद आया है। क्या लाया है? इखाद। अब इखाद का मतलब क्या है कि जैसे अंगूरों का गुच्छा है, कितने अंगूर है उसके अंदर? गुच्छे कितने? गुच्छे कितने हैं? अंगूर कितने हैं? एक के अंदर अनेक। पर्सन वन एंड पर्सनैलिटीज वन देन मोर, एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप है टाइगर, आप किसी के बेटे हैं तो किसी के भाई भी तो हैं, और आगे चल के किसी के हस्बैंड भी होंगे, आगे चल के आप किसी के बाप भी होंगे। वो एक ही इंसान के अंदर कितनी शख्सियत हुई? एक से ज़्यादा। ये हमें समझ में आ जाती हैं, नहीं आती ऐसा नहीं समझ। इसको समझने के लिए आपको इधर से सोचना पड़ेगा, फिर इधर से सोचना पड़ेगा, और एंड पे अपना ताल्लुक ऊपर लगाना पड़ेगा। आप लफ्ज़ों की मार मारेंगे ना हमें, एक खुदा अनुमानो जी, उसी का जो कलमा भी है वो भी है, तो एक ही को तो मान रहे हैं, लेकिन आप किसी एक को मान रहे हैं। आप कौन सी ग्रामेटिकली स्टडीज़ लेके आ गए? एक के भी दो मतलब है। जैसे मैंने आपको बताया था लफ्ज़ बैंक के, बैंक लफ्ज़ का क्या मतलब है? ज़ख़ीरा खाना, कहीं पे चीज़ें जमा करना। लेकिन उसी बैंक लफ्ज़ को आप लेते हैं सेम टू सेम, वही लफ्ज़ और वही तलफ़ुज़ को जब आप लेते हैं BANK, उसका मतलब है दरिया का किनारा। ये हमें समझ में आ रही है। ये क्यों नहीं समझ में आ रही? पता क्यों? हम समझना नहीं चाहते।
بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ چلیں یہ کلمہ جو ہے یہ خدا نہیں ہے، تو پھر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے، پھر یسوع مسیح اپنے آپ کو الفا اور اومیگا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یرمیہ کی کتاب میں تو یہوہ خدا اپنے آپ کو الفا اور اومیگا کہہ رہے ہیں۔ یہ یسوع مسیح اپنے، آپ یونانی متن لے آئیں، آپ عبرانی متن لے آئیں، آپ کنگ جیمز ورژن لے آئیں، جائیں دنیا کا کوئی سا بھی متن لے آئیں، بتائیں یہ یسوع مسیح اپنے آپ کو الفا اور اومیگا یعنی اپنے آپ کو خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ یہودی پتھر کیوں اٹھاتے تھے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں تم مجھے میرے اچھے کاموں سے مارتے ہو، انہوں نے کہا اچھے کاموں سے نہیں، تو اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ انہیں پتا تھا یہ کیا کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں جو یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے، وہ پھر وہ یہودی نے جنہیں وٹے چکے ہوئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شیطان، ابلیس، وہی مارنا چاہتا تھا مسیح کو۔ یہ یوحنا 8 باب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کے، پتہ وہ تپے کس سے تھے؟ پیشتر کے ابراہیم تھا میں ہوں۔ اب اس میں دو دعوے تھے کہ ابراہیم تو ہزاروں سال پہلے تھا، یہ کہہ رہا میں اس سے بھی پہلے ہوں۔ ابراہیم سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہیں جیری، آپ بولے میں اپنے دادے سے بھی پہلے کا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو الہی ذات کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا جو لفظ تھا پیشتر کے ابراہیم تھا میں ہوں، تو یہوہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں چکلے پتھر۔ سمجھ رہے ہیں آپ باتوں کو؟ اس لیے جب آپ یکتا خدا کو، یونیٹیرین خدا کو، وحدانیت کو مانیں گے تو آپ بڑے برے پھنسیں گے، کیونکہ آپ ایک جو ہے نا غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ ایک موسیٰ پہ کریں جا کے، آپ یہ ایک یہوہ پہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ ہم ایتھیسٹ کے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے کرسچن فیملی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ذرا پڑھیے، پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ کل بھی ہم نے اس پہ سیکھا تھا، خدا۔ خدا۔ کیا لفظ ہے؟ خدا۔ ایسے ہی ہے، کیا لفظ ہے؟ خدا۔ عبرانی زبان میں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، بائبل کا نیا عہد نامہ کس زبان میں لکھا ہے؟ یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا، قرآن کیڑی زبان چ لکھا ہے؟ عربی۔ اچھا، قرآن دا تانوں کنا پتا ہے؟ اپنی دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یار یہ سوچو، آپ لوگ ذرا سوچیں اس بات پہ، ہمیں ان کا پتا ہے، اپنا نہیں پتا۔ نیو ٹیسٹمنٹ کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ اوریجنل لینگویج میں۔ ہبریو تو اولڈ میں لکھا گیا، جسے ہم اولڈ کہتے ہیں، یونانی زبان میں۔ یونانی اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے عبرانی میں، ہبریو میں، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ گریک میں، یونانی میں۔ ہمارے پاس جو یہ ٹرانسلیشن ہے۔ اب میں آپ سے اوریجنل متن پوچھ رہا ہوں، ہمارے پاس تو لفظ خدا، اوریجنل میں کیا ہوگا؟ اندازاً بتائیے۔ یہاں پہ لفظ ایلوہیم، کیا ہے؟ ایلوہیم لفظ اپنے آپ میں ہی سیگا جمع ہے، ابھی رہنے دیں، بعد میں کرواؤں گا۔ ایلوہیم لفظ اپنے آپ میں ہی سیگا جمع ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا ایک خدا، بھائی جا کے ایک جو ہے موسیٰ پہ لگائیں، ایک دانیل پہ لگائیں، ایک کسی پہ لگائیں، ہاں وہ ایک ہی پرسن ہے۔ لیکن جب خدا کی باری آتی ہے تو وہ تو لفظ ہی پہلا، آپ کی بائبل کا پہلا لفظ ہی ایلوہیم ہے، جو کہ خود سیگا جمع ہے، پلورل ہے، واحد نہیں ہے۔ اچھا، ایلوہیم کا واحد کیا ہوگا؟ الوہی یا پھر الوہا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یسوع مسیح صلیب پہ تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ الوہی الوہی لما شبقتنی، یہی کہہ رہے تھے۔ اور نیچے جو تھے وہ کہہ رہے تھے وہ پتہ نہیں پائی انہوں رے ایلیا پہ بلاندا جائے، پتہ نہیں کس کو بلا رہا ہے؟ ایلیا۔ وہ ایلیا کو نہیں تھا بلا رہا، وہ کہہ رہا ہے الوہی الوہی یا پھر ایلی ایلی۔ یہ دو لفظ استعمال ہوئے چاروں اناجیل میں، اور یہ دونوں لفظ ایلی ایلی جو ہے نا، یہ لفظ ہے ارامی زبان کا، اور الوہی الوہی جو ہے یہ ہے ہبریو زبان کا۔ الوہی سنگولر اور اس کا پلورل ہے ایلوہیم۔ اب باپ اور بیٹا جب ایک ہوتے ہیں تو ایلوہیم، الگ الگ ہو گئے تو الوہی۔ اب جو الوہی ایک الگ بیٹا ہے وہ باپ کو پکار رہا ہے الوہی الوہی، یعنی اے میرے باپ، اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ سمجھ رہے اس بات کو؟ سنگل ہوں گے الوہی یا الوہا، میچ ہوں گے
जहां पे लफ्ज एलोहिम आया आपने समझ जाना है कि बाप और बेटा रुल कुदस की बात हो रही है। तो यहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं? खुदा यानी एलोहिम। आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी अब तो हिब्रू वर्जन आ गया है, तो मेरे मोबाइल फ़ोन में है, मेरे पास वैसे वहाँ टेक्स्ट बुक भी पड़ी हुई है, लेकिन आपके मोबाइलों के अंदर भी अब यूनानी वर्जन और हिब्रू वर्जन है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं भी आपको दिखा दूँगा। वहाँ पे लिखा है एलोहिम, और एलोहिम खुद सी का जमा है, यानी कि यहाँ पे आपको बाप और बेटा और रुल कुदस नजर आ रहा है। क्या करते हुए? खुदा ने, बाप, बेटा, रुल कुदस ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। क्या बेटा ज़मीन और आसमान को पैदा कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? कैसे? कोई हवाला या कोई ऐसी बात बता दें। बाप और बेटा एक ही। हाँ, एक ही है बिल्कुल। क्या कहीं पे मैं अब अल्फा और ओमेगा, चलें मैं आपको एक और आयत बता दूं जिसमें लिटरली लिखा हुआ है यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं? तो सुनिएगा, इब्रानियों का खत, इसमें दो चीजें और आपको सुनाऊंगा। ए यहोवा विटनेस, यूनिटेरियन, यकतानियत, वहदानियत वाले, और कौन से मैसियानिक कांग्रीगेशन जूस का एक दड़ा, और सब तो बड़ी गल यहोवा विटनेस वाले दी मौत जे हवाला। ये शहजाद पर्सनली मुझसे लिखवा के गया था, पास साहब लिखो ए मैनू लिख के मैनू कट के बहाओ कितने लिया। समझ रहे आप? ये हवाला इनकी मौत है। कौन सा हवाला है? इब्रानियों पहला बाप। तो सुनिएगा, इब्रानियों पहले बाप की चंद आयतें आपके सामने पढ़ता हूं। क्या कह रहा है? मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा, आगे लिखा है। और जब बेटे को दुनिया में फिर लाता है, बेटा कौन है? बेटे लफ्ज का मतलब पता है? ये कैसा लफ्ज है कि जो हम हर रोज सुनते हैं। चलो, बेटे लफ्ज का क्या मतलब है? कैसा अजीब सा लफ्ज है। औरत लफ्ज का मतलब जाना था ना कल? औरत लफ्ज का क्या मतलब है? अरबी जुबान का लफ्ज है, ऐसी चीज जो छुपा के रखी जाने वाली। हाँ, तो बेटे लफ्ज का क्या मतलब है? लूका की इंजील में इसका जिक्र है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। बेटे का मतलब ऐ नहीं कि मर्द और औरत हम बिस्तरी करते ओ ये बेटा। बेटे लफ्ज का मतलब है निकला हुआ। क्या है? निकला हुआ। तो वो कहता है मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। तो क्या कहता है बेटे की बाबत? जब पिलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। बताओ, ऐसा केड़ा खुदा वे जेड़ा कहता है क्या मेरा मुंडा है, ओए फरिश्ते हो इन्हों सिजदा करो। तो सिजदा किसको किया जाता है? और यहाँ पे लफ्ज प्रोस्कुनियो लिखा हुआ है। एक कोवी सिजदा है, जैसे आप अपने टीचर्स के पास जाते हैं गोडेनो अतला, जैसे आप जाते हैं हिंदुओं को देखते हैं सबसे खूबसूरत सिजदा वो करते हैं, पैरों को छूते हैं। आप इंग्लिश फिल्मों में देखते हैं सामने मैजेस्टी होता है, माय लॉर्ड, बादशाह होता है, तो वो आके क्या करते हैं? माय लॉर्ड। आप चर्चों के आगे देखते हैं सिजदा अगे कर देने, सामने दो मुंह खलोते होंगे पता चलो उनको। तो ये देख रहे हो साडा काम ही पुट्ठा है। तो खैर वो तो नजर आ रहा है ना किसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दो लफ्ज आते हैं। जो खुदाई सिजदा है वो है लफ्ज प्रोस्कुनियो, यूनानी जुबान का लफ्ज प्रोस्कुनियो। अब यहाँ पर लफ्ज प्रोस्कुनियो लिखा हुआ है। खुदाई सिजदा, इलाही सिजदा है। वो क्या कह रहा है? सारे फरिश्ते नु की करो। तो इसका मतलब है वो खुदा है भाई, और उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आगे क्या लिखा है? मगर बेटे की बाबत कहता है। अब ये बता भी पौलुस रसूल रहा है नए अहदनामे के अंदर, रसूल आजम पौलुस रसूल नए अहदनामे के अंदर क्या बता रहा है? बेटे की बाबत कहता है। खुदा अपने बेटे की बाबत क्या कहता है? ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। ओ माय गॉड, और क्या चाहिए आपको? खुदा अपने बेटे को क्या कह रहा है? ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद। ये मौत है यहोवा विटनेस वालों की, यूनिटेरियन वालों की, और उनकी जो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा नहीं, गैर कौम वाले जितने हैं सबकी मौत है ये। क्या कह रहा है वो? क्या खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। और एक आखिरी आयत पढ़ लीजिए जिस पे हम टिके हुए हैं, पैदाइश की किताब में 10वीं आयत। और फिर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदावंद तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको?
خدا خود اپنے بیٹے کو جلال دے رہا ہے. اور بیٹا پتہ کیسے جلال دیتا ہے؟ میرا باپ آج تک کام کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. میں اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہوں، جو میرا باپ کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ان باتوں کی بابت مت جانو جو تمہارے پتہ میں نہیں. ہر کسی انسان کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ دن کب آئے گا، کہ یہ چور کے دماغی جو آگے خیر وہ خود ہی بتا رہا ہے سارا کب آئے گا. آپ سوچ رہے ہیں باپ کیسے بیٹے کو جلال دے رہا ہے، بیٹا کیسے باپ کو جلال دے رہا ہے. اب بیٹا آگے روح القدس کو کیسے جلال دے رہا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے، لیکن اسی کو بخشے گا جو میرے حکموں کو مانے گا. یوحنا 14 باب اس کی 15ویں آیت ٹیک ہٹا لیں. اب یہ تو ہوئے آپ کے سامنے وہ حوالہ جات جو نئے عہد نامہ سے، کہ خدا خود کیا کہہ رہا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے فرشتوں کو کیا کرو، ان کو سجدہ کرو. تیسرا کہہ رہا ہے اے خدا تو نے ابتدا میں، شروع میں، یہ شروع ہم یہی پڑھ رہے ہیں، یہی پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، شروع میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھوں کی کاراگری ہے. یہ ہے ایتھیسٹ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کہ یہ ہے خدا. خود خدا لفظ الوہیم ہے. خود خدا لفظ کیا ہے؟ الوہیم. چلیں ایک اور آپ کو ثبوت دیتے ہیں اسی 2 آیتوں کے اندر. کیا ہے لکھا ہوا؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یہی ہے. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے، ہم جو تثلیث یعنی تثلیث لفظ وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تثلیث کا ہے. اچھا آپ ان سے کہیں بتاؤ توحید کا ہے، یا اکیلا کا ہے، یا یکتا کا ہے، جب یا واحد کا خدا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو خیر تثلیث یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 3. آپ بولو تثلیث لفظ نہیں ہے، نہیں تو نہ ہو، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تثلیث کو چاٹنا ہے، ہمیں نہیں چاہیے تثلیث. ہم باپ اور بیٹا اور روح القدس لے لیں گے، ادھروں نہیں تھے ادھروں آئیو. اب باپ اور بیٹا اور روح القدس کو آپ کو دکھانا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں شروع کے اندر ہی کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پہلے آپ کے پاس آ گیا خدا. اس کے بعد دوسری آیت میں دیکھتے ہیں اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. خدا بھی آ گیا، روح بھی آ گئی. تیسری آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. کہا، کلام کیا. ہمارا خدا کو گنگا خدا نہیں ہے، بولتا ہے. کلام کا ہے، کلام اس کے اندر ہے. وہ اور کلام ایک ہی ہے، اور کلام یہی ہے ابتدا میں تھا. اور اگر آپ یوحنا پہلا باب پڑھتے ہیں نا، خط کی بات نہیں کر رہا، انجیل کی بات کروں، پہلا باب پڑھتے کہتے اس کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا. کلام کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا. کلام اور کلمے کو مانتے آپ خدا ہے؟ کلام اور کلمہ بیٹا ہے، کلام اور کلمے کو مانتے آپ خدا ہے؟ تو پہلے باب 14ویں آیت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا. آپ کا خدا جسم لے کر آ گیا. ہے کوئی دنیا میں چندہ خدا جو جسم لے کے آئیے؟ اب مجھے بتائیں خدا نے اپنا فدیہ دیا کہ نہ؟ خدا نے اپنی جان دی کہ نہیں؟ دنیا کے واحد خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے خدا خود اپنی جان دیتا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے. سمجھے اس چیز کو. کئی لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیسا خدا ہے جو تھپڑیں کھا رہا ہے، جو مکے کھا رہا ہے؟ یہی تو یہاں سے سمجھنا ہے. آپ کے اندر بھی 3 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ ایک آپ کی باڈی، جسم، دوسرا آپ کے اندر خون، خون کو بھی جان کہا گیا، تیسری آپ کے اندر روح. بس فرق پتہ کیا ہے؟ انسان کی جان اور روح الگ کام نہیں کر سکتی، خدا کی کر سکتی. کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے نہیں کر سکتی تو پھر در فٹ میں ہے جو خدا آ رہی. اس کا مطلب یہ کام اس کے لیے ناممکن ہے، تو یہ کہاں سے خدا ہوا بھائی؟ خدا تو خود سے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی. اس کی جان اور روح الگ کام کر سکتی ہے، ساڈی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم عابد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. وہ معبود تو پھر بااختیار ہوتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ میں سے خون نکال دیا جائے، آپ زندہ رہیں گے مر جائیں گے؟ آپ کا خون زندہ رہے گا مر جائے گا؟
सोच लें। अच्छा, उसी खून को जब आप ब्लड बैंक में रख लेंगे तो फिर हाँ, आपके खून को रिजर्व कर लिया जाए तो आपका खून जिंदा रहेगा और किसी मरते हुए को जिंदा भी कर देगा। आप देख रहे हैं खुदा की इंजीनियरिंग को। आगे चल के आप पढ़ेंगे, जब खुदा ने आदम को बनाया ना, मैं आपको बताऊंगा उसने अपने हाथों से कैसी हमारे अंदर इंजीनियरिंग की है। कैपिलरीज नाम सुना है? वेन्स तो सुना होगा, कैपिलरीज सुना है? ये आपके बालों जैसी होती हैं। कैसी होती है? हवा भी लगेगी तो फट जाएगी। क्या लगेगी? अंदर ਤੁਹਾਡੇ हड्डियां फिट कीतियां ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਖ नहीं ਹੁੰਦਾ। ये कैसे बनाई उसने? ये क्या करता रहा हमारे साथ? आपको और मुझे हाथ से बनाया है। क्यों? और सब लोग क्या, ओए हो जा, ओ हो जा, ओ हो जा, ओ हो जा। आपको मुझे हाथ से बनाया है। हाथ ना बनाई हुई चीज तो ही पता चल रहा है इन्हें बड़ी मोहब्बत है। नहीं तो सानू उन्हें कहना है मिट्टी ना आदम बन जा फारिग। यहां से मोहब्बत देखिए उसकी। आपके अंदर वेन्स से भी पतली, बालों से भी पतली कैपिलरीज है जो अनकाउंटेबल है, जिनका आज तक कोई हिसाब ही नहीं लगा पाया, वो उसने अपने हाथों से बनाई हुई है। कैसा खुदा हो सकता है? इसकी क्या है मोहब्बत? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मोहब्बत पे भी कलाम नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर आगे होगा नहीं, हालत टाइट हो जाती है। तो आप देखें इसको कि हम पहली आयत के अंदर घुसे हुए हैं और यहीं के अंदर से इतनी आयतें निकलती हैं, इतनी बिदतें निकलती हैं और इतने लोगों को गुमराह करने के सिलसिले निकलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आज हमने 2 आयतों के बारे में सीखा। खुदा ने इब्तिदा में और ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन सुनसान और वीरान थी। और अभी खुदावंद ने चाहा तो कल या नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम देखेंगे कि वीरान और सुनसान और अंधेरा ये क्या बलाएं हैं। चले जाते जाते आपके लिए एक चीज़ छोड़ दूं जो टाइगर भाई ने भी कही, जेरी भाई ने भी एक बार कही थी, मैं भी आपसे कह देता हूँ, डायनासोर्स। और यहाँ पर आप देखते हैं जो लफ्ज़ लिखा है ना, खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो एक सवाल है कि उन्हें वीरान और सुनसान और नेरा पैदा किया। हालांकि तारीकी तो शैतान को जाहिर करती है। खुदा ने अपना तख्त बड़ा चंगा बनाया ते ज़मीन नू पैदा किया किंज दी वीरान, सुनसान और नेरा। क्या ये खुदा ने पैदा किया सब कुछ ऐसा? भाई खुदा तो जो चीज़ पैदा करेगा वो तो निहायत ही खूबसूरत होगी। लेकिन आपको मेन आयत बताता हूँ, यहाँ पे आयत एक्चुअल होना पता क्या चाहिए। कल आपको बताऊंगा ओरिजिनल वर्ड ये है क्या, लेकिन मैं आपको सही इसकी जो ओरिजिनल वर्जन है ना, जब ओरिजिनल वर्जन पढ़ते हैं, जैसे यहाँ लफ्ज़ खुदा है, आपने ओरिजिनल में क्या पढ़ा? एलोहिम। तो कितनी क्लेरिफिकेशन हुई कि यार एलोहिम तो खुद सीगा जमा है, प्लूरल है। ये तो कैसे प्लूरल है? जैसे आप गिनती की किताब में पढ़ते हैं, वो जासूसों को भेजता है, वो आगे कहते हैं भाई हमें एक छत्ता मिला है, इसके अंदर बहुत अंगूर है। वहाँ पे लफ्ज़ एक आध इस्तेमाल हुआ है, एक बहुत सारे उसके अंदर हैं। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल एक और एक आध हुआ है। आदम और हवा दोनों एक तन होंगे, हैं तो 2 आदमी। आज भी आप देख लें, मर्द बीवी और मर्द जो है, शौहर जो है, वो होते 2 ही हैं, वो खुदा की नज़र में वो एक है। ये है यकतानियत, ये है जिंदा खुदा की कुदरत। तो यहाँ पर अगर आप एक्चुअल वर्ड देखते ना, एक्चुअल वर्स है क्या, तो मैं आपके सामने एक्चुअल वर्स को पढ़ता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल वर्स है कि खुदा ने जब इसको ऐसा ही बनाना था तो खुदा एक्चुअल पता हमसे कह क्या रहा है। ये एक्चुअल जो वर्स है वो है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब जो ओरिजिनल मतन में लिखी ना, और ज़मीन वीरान और सुनसान हो गई थी। यहाँ पे क्या लिखा है उर्दू वर्जन में? ज़मीन वीरान और सुनसान थी, लेकिन ओरिजिनल वतन में लिखा है लफ्ज़ वाव, वा अलिफ वे वाव। आगे पढ़ेंगे, कल देखेंगे इसको। यहाँ पे लेकिन मैं आपके सामने जुमला छोड़े जाता हूँ, और ज़मीन वीरान और सुनसान हो गई थी नहीं भाई। अगर थी तो सवाल ये पैदा होता है, खुदा खुद इतना लाजवाब है, अपना तख्त इतना खूबसूरत बनाया थे, आ थल्ले की बना दिया गंद। नहीं, खुदा का अंधेरे से कोई लेना देना नहीं। ये है ज़मीन वीरान और सुनसान हो गई थी, अंधेरा हो गया था।
इट मीन्स कि पहले भी ज़मीन थी। अब आ जाते हैं गैप थ्योरी, चार्ल्स डार्विन, रेवोल्यूशन थ्योरी, और एक और थ्योरी आ जाती है, हाँ, गैप थ्योरी, रेवोल्यूशन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन की, बिग बैंग थ्योरी स्टीफन हॉकिंस की, हरेरा की भी। ये कहते हैं भाई ये जो पहले थी ना अब हो गई थी, इट मीन्स के पहले थी, और डेफिनेटली पहले थी। बाइबल आपको बताएगी ये सुनसान कैसे हुई, ये डिस्ट्रक्शन तबाही कैसे हुई, ये बर्बादी कैसे हुई, लेकिन वो बीच में पता क्या कुछ लड़ देते हैं, तब डायनासोर थे, उनकी वजह से एक एस्ट्रॉयड आया, एस्ट्रॉयड ने तबाह किया और सब कुछ ख़त्म हुआ। आज इसीलिए हमें हड्डियाँ मिल रही हैं। साथ ही में देखें बाइबल में जब्बारों का भी जिक्र है, जब्बारों की भी हड्डियाँ मिल रही हैं। शैतान कभी भी पूरा झूठ नहीं बोलता, अरे कलाम को इस्तेमाल करता है। रोज़ा लफ्ज़ों ने क्या है ना, सानू वेलो केड़ा रखवांदा है, हफ्तवार दा शाट मार दो, हाँ, रात को खा के सोयो। ये रात को खा के सो के जान को कौन सा दुख मिलता है भाई, पहले तो मुझे रात को रोटी खा के सोते मज़ा ही बड़ा आता है ना। उसके बाद आप और भी देखते हैं ऐसी लफ्ज़ रोज़ा तो उसने बाइबल से लिया है। हवा को जब आजमाना तो पता क्या कह रहे हैं, खुदा ने क्या तुझे हर दरख्त का फल खाने से मना किया, वहाँ पे भी लफ्ज़ खुदा ही इस्तेमाल कर रहा है। यीशु मसीह को आजमाना है, वहाँ पे भी कलाम इस्तेमाल कर रहा है। आपको और मुझे आज जो आजमा रहा है, आपके और हमारे घरों में बिदते हैं कलाम को ही इस्तेमाल करके हैं। और आज जो एथियस्ट और बिग बैंग थ्योरी और एवोल्यूशन थ्योरी और गैप थ्योरी जो है, ये गैप थ्योरी है। कहते हैं पहली और दूसरी आयत में बहुत बड़ा गैप है, हज़ारों सालों का। खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, ये डिस्ट्रक्शन हुई, तबाह हुई, उसके बाद खुदा ने इसको पैदा किया, और ये रियल है, ये बात बाइबल की है। लेकिन देखेंगे कि ये डायनासोर कैसे डाल दिए, क्या ये सच भी है या झूठ पर मबनी है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत है, खुदावंद हमेशा आपके साथ हो, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। हालेलुया, हालेलुया।